نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا صدق الله مولانا العظيم۔ معزز اور محترم سامعین و حاضرین، رمضان المبارک کا یہ آخری دن بھی ہے اور آخری جمعہ بھی ہے۔ اس لحاظ سے یہ دن ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ ایک تو رمضان میں رخصت ہوتے ہوئے آخری دن نصیب ہوا، دوسرا یہ جمعے کا دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی عبادات میں اضافہ کر دیتا ہے۔ وہ تمام فضیلتیں جو رحمتیں، مغفرتیں اور بخششیں اللہ پاک عطا فرماتا ہے، اس کے علاوہ آج کی جو شب ابھی آنے والی ہے جسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعامات کی رات کہا جاتا ہے، یہ رات میں اس تمام نعمتوں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انعامات سے نوازتا ہے۔ یہ جو رات ہے جو ابھی آنے والی ہے، اس حوالے سے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کو، اعتکاف کرنے والوں کو، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو، رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو، یعنی جتنی بھی نیکیاں وہ انہوں نے پورے مہینے میں کی ہیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں انہیں انعامات سے نوازتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ سمیت تلک اللیلۃ لیلۃ الجائزہ، اس رات کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعامات کی رات کہا جاتا ہے۔ اب آپ خود سنیے کہ پورا مہینہ انسان محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، اعتکاف کرنے کے لیے دنیا سے اپنے آپ کو جدا کر لیتا ہے، تنہائی اختیار کرتا ہے، قرآن کی مسلسل تلاوت کرتا ہے۔ یقیناً یہ ایک مشقت بھرا کام ہے۔ روزہ کوئی شک نہیں کہ عبادات آسان ہی ہوتی ہیں، لیکن عبادات کے اندر جتنی محنت، جتنی مشقت ہوگی اتنا اجر زیادہ ہوگا۔ تو روزہ تو ویسے ہی بدنی حوالے سے ایک محنت طلب کام ہے، مشقت والا کام ہے۔ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اور آج کل جبکہ ہم نے کھانا پینا دن میں جو ہے وہ تقریباً 4 مرتبہ کھانا پینا اپنی عادت بنا رکھی ہے، اس کے علاوہ جو چائے پانی ناشتہ کرتے ہیں وہ الگ ہے۔ یعنی مسلسل کھانے پینے والے آدمی کو اگر بھوک اور پیاس برداشت کرنی پڑے تو کتنی محنت ہے۔ لیکن یہ محنت اور مشقت اس وقت حیران کر دیتی ہے، تعجب میں آپ کو ڈال دے گی کہ جب پورا مہینہ قیام اللیل کیا، صائم الدہر رہے، ہر روز روزہ رکھا، تلاوت کی اور آپ نے اعتکاف کیا، تمام عبادات کی، لیکن جیسے ہی یہ مہینہ ختم ہوا تو آپ نے اپنی ساری محنت کو بازار میں جا کر بازار کی رونق بن کے ضائع کر دی۔ یہ ایسی ہی ہے کہ کوئی شخص 4 سال 5 سال محنت کرتا ہے، ایک ڈگری حاصل کر لیتا، پاس ہو جاتا، لیکن جس دن ڈگری ایوارڈ ہونی ہوتی ہے اس دن وہ نہیں جاتا، کانوکیشن میں نہیں جاتا۔ تو آپ بتائیے اسے ڈگری اس دن نہیں ملے، اگرچہ ثواب اس کو بعد میں مل جائے، یعنی اس کو بعد میں دے دی جائے، لیکن اس وقت اس کو ڈگری نہیں ملے گی۔ بالکل ایسے ہی یہاں ایک معاملہ ہے کہ سارا مہینہ ہم نے کوشش کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، روزے رکھے، ہم نے قیام اللیل کیا، ہم نے قرآن کی تلاوت کو معمول بنایا، تہجد پڑھے، نوافل ادا کیے اور خوب ذکر و فکر میں ہم نے اپنی یہ مہینہ گزارا۔ لیکن جیسے ہی لیلۃ الجائزہ یعنی انعامات بانٹنے کی رات آئی تو ہم نے اپنے آپ کو فضول کاموں میں مصروف کر دیا۔ ہم بازاروں میں چلے گئے، ہم گھروں میں بھی یا ایسے کاموں میں مصروف ہو گئے جو ہمیں دین سے غافل کرنے والے، عبادت سے غافل کرنے والے تھے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 92 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي، تم اس عورت کی طرح نہیں ہو جانا، نَقَدَتْ غَزْلَهَا مِنْ قُوَّةٍ، جس نے بڑی محنت اور بڑی مشقت سے اپنا سوت کاٹ لیا۔ جن کو سوت کاٹنا معلوم ہے، جنہوں نے دیکھا ہے انہیں پتا ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں بیٹیاں کیسے سوت کاٹا کرتی تھی، چرخے کے ساتھ۔ تو محنت اور مشقت کر کے سوت کاٹ لیا، لیکن انکاثا، مضبوطی، یعنی اس کو مضبوط بنا لیا، لیکن پھر اس کے بعد اس کو خود ہی وہ توڑنے لگ جائے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اس کو الگ الگ کر دے، گویا کہ وہ جو دھاگا اس نے بنا تھا اب اس کو وہ اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ساری کیے کرائے پر خود ہی پانی پھیر دے، کہ سارا مہینہ محنت کرتے رہے، کوشش کرتے رہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اسی لیے ہم نے ساری محنت اور مشقت برداشت کی، اور جب انعامات دینے کا وقت آیا تو ہم نے بازاروں کا رخ کر لیا، عید کی خریداری کا رخ کر لیا، اپنے دنیاوی معاملات میں ہم لگ گئے، اور اس رات کو ہم نے جو عبادت یا ذکر و فکر یا پھر استغفار ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں کیا، تو گویا ہم نے اپنی عبادات میں جو محنت کی تھی اس کو ہم نے ضائع کر دیا۔ اور اللہ یہ کہہ رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے بڑی محنت کے ساتھ پہلے سوت کاٹا، پھر اس کو کاٹنا شروع کر دیا، اس کو بکھیرنا شروع کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تو آج کی رات اس حوالے سے اہمیت رکھتی ہے کہ ہمیں یہ بات سن کر کہ چاند نظر آیا یہ نہیں آیا، اب تو 30 روزے پورے ہو گئے، لہذا یقین ہو گیا کہ کل عید کا دن، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عید کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے خوشی کا دن بنایا۔ اور ہمارے ہاں خوشی منانے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، خوشی ہو تو نماز پڑھیں، غم ہو تو نماز پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ لہذا شکر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں، اور نماز پڑھنے والا بندہ وہ اللہ کے ہاں صابرین میں لکھا جاتا ہے، شاکرین میں لکھا جاتا ہے، اور اللہ کے نیک بندوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ لہذا ہمیں عید کی خوشیاں منانے کا طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نماز عید ادا کی جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی رات ہمیں فضول کاموں میں ضائع نہیں کرنی ہے کہ کہیں وہ جو عبادت ہے وہ ہماری ضائع ہو جائے۔ کیوں؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث نقل کی، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من احیا اللیالی الاربع وجبت له الجنہ لیلۃ الترویہ ولیلۃ عرفہ ولیلۃ النحر ولیلۃ الفطر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ 4 راتیں زندہ کی، یعنی ان 4 راتوں میں جاگا، عبادت کی، استغفار کرتا رہا، اللہ سے مغفرت طلب کرتا رہا، اس کی یاد میں ذکر و فکر میں بیٹھا رہا، تو فرمایا اس کی اللہ تبارک و تعالی جنت کو اس کے لیے واجب کر دیتا ہے۔ وہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ الترویہ، یہ ترویہ 8 ذی الحج کی شب ہے، اور لیلہ عرفہ 9 ذی الحج کی شب ہے، لیلۃ النحر یہ قربانی کی شب ہے، یعنی عید الاضحیٰ کی شب ہے، اور ولیلۃ الفطر وہ لیلۃ الفطر یہ ہے جو آج شب آنے والی ہے، فطر کی رات۔ لہذا ان 4 راتوں میں عبادت کرنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت واجب کر دیتا ہے۔ تو ہم تو سب جنت ہی کے لیے تو کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہی کر رہے ہیں، اور آج بھی یہ موقع اگر ہم سے چلا جائے تو یہ بڑی عجیب بات ہوگی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ آج کی رات کو ضائع نہ کریں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ اس رات کو استغفار میں، ذکر و فکر میں گزاریں، نوافل پڑھتے ہوئے گزاریں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہم گزاریں۔ چنانچہ ایک اور حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 لیال لا ترد فیہن الدعاء، فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو رد نہیں کرتا، یعنی جو دعا مانگی جائے اللہ اسے قبول فرما لیتا۔ یہ 5 راتیں ہیں، کون سی ہے؟ فرمایا لیلۃ الجمعہ، ایک رات تو جمعے کی رات ہے، لیکن جمعے کی رات گزر چکی، جمعرات اور جمعے کے درمیان لیلۃ الدعاء یہ جمعے کی رات ہے۔ پھر وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن رَجَب، اور رجب کے مہینے کی پہلی رات، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِن شعبان، اور شعبان کی 15ویں شب جسے ہم جو ہے وہ
شب برات بھی ہم کہتے ہیں. اور ولیالی العیدین، اور 2 راتیں وہ ہیں عیدین کی، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ. ان 2 راتوں کو، یہ 5 راتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 5 راتوں میں جو شخص جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اسے رد نہیں کرتا. یعنی آج کی جو رات آ رہی ہے، یہ رات ایسی ہے کہ بندہ اپنے رب سے جو بھی دعا کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اللہ اسے رد نہیں کرے. مجھے بتائیے ایسا موقع ہم کیوں ضائع کریں اور کیوں ہم اس کو فضول کاموں میں رات کو گزاریں، بلکہ ایسے کام کریں جس میں نماز بھی بھول جائے، جس میں اللہ کا ذکر بھی بھول جائے، اور ہماری جو عبادات ہم نے کی تھی وہ بھی ضائع ہونے کا خطرہ. لہذا اس رات کو معمولی رات نہ سمجھے. اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، ذکر و فکر، تلاوت اور نوافل کی ادائیگی میں گزارنی چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف ہم پر جنت کو واجب فرما دے بلکہ ہماری ہر دعا کو بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ تعالی لم یمت قلبہ یوم یموت القلوب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عیدین کی راتوں کو قیام کرے گا، یعنی عیدین کی راتوں میں قیام کرے گا، نوافل ادا کرے گا، نماز پڑھے گا، کیونکہ یہ جو نوافل ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی بیان فرمائی ہے. فرمایا کہ یتقرب الی عبدی بالنوافل، ارے نوافل کے ذریعے سے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور پھر قرب کی منزلیں ایسے طے کرتا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ آزاد انسان کے ہوتے ہیں لیکن قوتیں اللہ کی طرف سے ودیعت کر دی جاتی ہیں، یعنی اس کے اندر وہ قوت اور پاور بڑھا دی جاتی ہے اور اسے اللہ نے اپنی طرف منسوخ کیا ہے کہ میں بندے کو اتنا قریب کر لیتا ہوں. تو ہم اس رات کو کیوں ضائع کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عیدین کی راتوں میں جو قیام کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، محتسبا للہ تعالی، اس کا مطلب ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ثواب کی نیت سے، عبادت کی نیت سے جو کرتا ہے، فرمایا اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن کے دل بھی مر جاتے یا مر جائیں گے. یعنی قیامت کا دن انسان کی موت جب آتی ہے تو اس کا دل بھی مر جاتا ہے، بلکہ حرکت قلب بند ہوتی ہے تو انسان مر جاتا ہے. تو اسی طرح فرمایا اس دن اس کے دل کو ہم مرنے نہیں دیں. جس دن لوگوں کے دل مر جاتے ہیں اس کا دل زندہ رہے گا. تو اب اس کی تشریح تو بہت زیادہ ہے کہ اس کا دل زندہ رہے گا. اس کا مطلب ہے رب العالمین کا جو ذکر کرتا ہے اور اس کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مرنے دیتا ہی نہیں. لیکن وہ جو ہم سے رخصت ہوا، کل نفس ذائقۃ الموت، کیونکہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اس لیے اللہ کا حکم اس پر جاری ہوا. لیکن اصل میں کیا ہے کہ وہ زندہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بالکل ایسے جیسے شہید کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. تم اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ آنے والی شب کتنی اہم اور کتنی برکتوں والی شب ہے. لہذا ہمیں اس رات کو ضائع نہیں کرنا اور اس رات کو بھی ہم نے اللہ کی یاد و بندگی، ذکر و فکر اور عبادت و ریاضت میں گزارنا ہے. لہذا کم از کم اتنا تو ہو کہ آپ فضول ضائع نہ کریں، ایسے کام نہ کریں کہ جس سے انسان اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور پورے مہینے کا اجر اور ثواب جو ہے وہ بھی ہم ضائع کر بیٹھیں. لہذا کوشش کریں کہ اس رات میں بھی اللہ گھر میں بیٹھیں، اہل خانہ کے ساتھ بات چیت کریں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، صبح عید پڑھنی ہے، عید کے کپڑوں کی تیاری کریں، یعنی گھر میں وقت دیں، بچوں کو وقت دیں، اپنی اہلیہ کو وقت دیں، تاکہ یہاں بیٹھ کر آپ کل کے دن کی پلاننگ کریں جو بھی آپ نے کرنی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ باہر نہیں نکلیں گے، آپ کی جو ہے نظر ادھر ادھر نہیں پڑے گی، کسی سے کوئی کام لینا دینا معاملات کوئی ایسے نہیں ہوں گے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور آپ کا ثواب اور اجر جو ہے وہ ضائع ہو جائے. لہذا اس لحاظ سے بھی ہمیں کرنی چاہیے کوشش اس رات کو ضائع نہیں کرنا.
لیکن ایک جو اہم بات ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے وہ کامیاب ہو، ہر انسان یہ چاہتا ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ ہم نے روزے رکھے تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں، اللہ کو پانے میں، اس کی رضا کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، جنت میں جانے میں ہم کامیاب ہو جائیں، باوقار زندگی پانے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ ہم نے نماز پڑھی، ہم نے قیام اللیل کیا، ہم نے قرآن کو سنا، ہم نے اعتکاف کیا، ان تمام عبادات کا مقصد دراصل کامیابی حاصل کرنا ہے۔ اور وہ کامیابی کیا ہے؟ یہ یاد رکھیے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ کہہ رہا ہے کامیاب انسان وہ ہے کہ جسے جہنم سے بچا لیا گیا۔ کامیاب کون ہے؟ جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے فقد فاز، تو وہ کامیاب ہے۔ لہذا ہمیں جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت میں داخلے کے لیے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے آج کی رات کو ضائع نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ کی یاد، ذکر و فکر اور بندگی اور ریاضت میں، عبادت میں محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے، اور اس بات کے احساس کے ساتھ ہم نے یہ رہنا ہے کہ کہیں آج کی رات میں کوئی ایسا عمل نہ کر بیٹھے کہ میرے سابقہ ساری نیکیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع کر دے۔ تو آج کی رات کو آپ کامیابی کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، فرمایا یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ عید منانا صرف کپڑے پہننا ہے، آپ یہ سمجھیں کہ یہ آج کے دن خوشبو لگانا یا کوئی اور جو ہے اچھا کام کرنا یا کھانے اچھے پکا لینا، آپ سمجھیں کہ شاید یہی، یا گھومنا پھرنا تفریح کے لیے نکلنا، آپ سمجھیں کہ عید یہ ہے۔ عید یہ نہیں ہے بھائی، لباس پہننے کا نام عید نہیں ہے، اچھے کھانے کھا لینے کا نام عید نہیں ہے۔ عید اس بات کا نام ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پورا مہینہ عبادت و ریاضت، محنت و مشقت اور قرآن کی تلاوت اور دیگر عبادات کا ہمیں موقع دیا، تو اب بطور شکر اس کی بارگاہ میں سر جھکانا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن کو پڑھنے، سننے، سمجھنے کا موقع ہمیں عطا فرمایا، اعتکاف کے ذریعے سے اللہ پاک اپنی ذات سے لو لگانے کا موقع فراہم کیا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے۔ لہذا شکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نے ادا کرنا ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، فرمایا جب میری یاد آئے تو نماز پڑھا کرو، جب میری یاد آ جائے نماز پڑھا کرو۔ تو اسی لیے اسلام نے مشروع کر دیا کہ اللہ کا سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ بندے کا سر اس کے خدا کے سامنے جھک جائے۔ اور یاد رکھیے مومن کی معراج یہ ہے اس کا سر خدا کے سامنے جھکا ہو، اس کا دل مصطفیٰ کے سامنے جھکا ہو۔ تو یہ ہمیں آج کی رات میں اس کو معمولی رات نہیں سمجھنا، یہ بڑی عظیم رات ہے، لیلۃ الجائزہ ہے، انعامات کی رات ہے۔ اور یہ یاد رکھیے بزرگان دین نے اس رات کو جاگا ہے، عبادت کی ہے اور محنت کی ہے، دعائیں کی ہیں اللہ سے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ تو یاد رکھیے کہ پورا مہینہ رمضان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حصوں میں تقسیم فرمایا اس کا پہلا عشرہ اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ واخرہ عتق من النار، فرمایا اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے۔ پہلے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے دھارے بہتے ہیں، اور دوسرا عشرہ یہ مغفرت اور بخشش کا عشرہ ہے۔ اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور آخرہ عتق من النار اور آخری عشرہ جہنم سے رہائی کا عشرہ ہے۔ تو یہ آج جو عشرہ ختم ہوگا تو یہ جو رات ہے اس میں رحمت، مغفرت اور بخشش کے سارے پیمانے اللہ پاک ایک طرف رکھ کر بے بہا نعمتوں سے ہم سب کو نوازے گا۔ اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کے لیے جو دعا تعلیم فرمائی وہ ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ آپ کہہ سکتے ہیں فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ آج کی رات یہ دعا اگر آپ نے مانگی یا استغفار کیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب فاغفر لی واتوب الیہ، توبہ آپ نے کر لی، اللہ کی طرف رجوع کر لی، تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبہ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معافی عطا فرمائے گا۔ عافیت مانگنے کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرمائے گا۔ اور یہ رات ایسی ہے
بہت ساری راتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر آواز لگاتا ہے. انہی راتوں میں سے ایک رات یہ بھی ہے کیونکہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ یہ آواز لگاتا ہے کوئی مجھ سے عافیت طلب کرنے والا میں اسے عافیت عطا کروں. لہذا آج کی رات کو بازاروں میں یا ادھر ادھر فضول کاموں میں ضائع کرنے کی بجائے اللہ کی یاد، ذکر و فکر، اس کی بندگی، عبادت و ریاضت میں گزارنا ہے اور کوشش کرنی ہے. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارا یہ جو پورا مہینہ ہم نے گزارا ہمیں اللہ تعالیٰ انعامات دینے والے لوگوں کی لسٹ میں شامل فرمائے، نہ ان میں کہ جن کے اس رات کو اعمال ضائع ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات میں عبادت و ریاضت اور ذکر و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن احباب نے سنت ادا فرمانی